ضمیر کی بولیاں لگ رہی ہیں، کھلے عام ارکان پارلیمنٹ خریدے جا رہے ہیں۔ قوم 27 مارچ کو کھڑی ہو تاکہ آئندہ کوئی ووٹ خریدنے کی جرت نہ کر سکے۔ واضح پیغام دیا جائے، سچ کے ساتھ اور بدی کے خلاف ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپیل، بنی گالہ میں قانونی ٹیم سے مشاورت۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی بھی تیار۔ اتحادی جماعتوں اور منحرف ارکان سے رابطوں کا جائزہ۔ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا، وزیر اعظم کا دو ٹوک اعلان۔ جتنا مرضی غصہ ہو، ارکان کو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، کسی کو ووٹ سے نہیں روکا جا سکتا۔ ڈالا گیا ووٹ شمار نہ کرنا توہین آمیز۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ معاملات پارلیمنٹ میں حل کرنے پر زور۔ کیا دوسری کشتی میں جاتے جاتے پہلا جہاز ڈبویا جا سکتا ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا سوال۔ پارٹی کی رائے رکن کی انفرادی رائے سے بالاتر ہوتی ہے، رکن اسمبلی کو اپنی جماعت سے ہم آہنگ ہونا ہوتا ہے۔ جسٹس منیب کی آبزرویشن، کیا آپ پارٹی لیڈر کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کا مکالمہ، بادشاہ نہیں تو لوٹا بھی نہیں بنانا چاہتے، اٹارنی جنرل کا جواب۔ تاحیات نااہلی کی حمایت، سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ ووٹ ڈالنا رکن اسمبلی کا انفرادی حق، پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالنے سے نااہلی نہیں ہوتی۔ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ بار کا موقف۔ مسلم لیگ نون نے صدارتی ریفرنس کو قبل از وقت مشق اور حکومت کا تاخیری حربہ قرار دے دیا۔ آرٹیکل 63 جمہوریت کی روح کے منافی۔ جے یو آئی کے عدالتی نوٹس پر قانونی موقف۔ پی ٹی آئی پر پارٹی الیکشن نہ کرانے کا الزام۔ ووٹ پارٹی کی امانت، عدالتی فیصلے کا احترام کریں گے، پی ٹی آئی نے بھی جواب داخل کرا دیا۔ جن ارکان کی ویڈیوز آئی ہیں ان کے ووٹ کا فیصلہ اسپیکر کی ثوابدید۔ کھیل شروع اپوزیشن نے کیا، ختم حکومت کرے گی۔ فواد چودھری نے سپریم کورٹ سے ووٹ بیچنے پر نااہلی کے فیصلے کی امید لگا لی۔ ووٹ پارٹی کے نام پر ملا، امانت میں خیانت کا کسی کو اختیار نہیں۔ حماد اظہر کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے مذاکرات کا فیصلہ کن راؤنڈ۔ خالد مقبول صدیقی کے زیر قیادت وفد کی آصف علی زرداری سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی مذاکرات میں شرکت۔ متحدہ کے مطالبات پر پیپلز پارٹی کا لاہ عمل تیار۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ممکنہ معاہدے پر غور۔ وزارتوں کی ڈیمانڈ نہیں، کوئی بھی اقدام ووٹرز کے حق میں اٹھائیں گے۔ عامر خان نے تباہ حال شہری علاقوں کی بحالی کو ترجیح قرار دے دیا۔ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں ہمیں کوئی وزارتوں کی ہماری طرف سے ڈیمانڈ ہو یا ہم کوئی اپنے ذاتی فائدے، ہم اپنی قوم، اپنے لوگ، اپنے ووٹرز، سپورٹرز کے اور اپنے شہری علاقوں کے اندر جو تباہ حالی ہے اس کے اندر کوئی بہتری ہمیں نظر آئے گی، اس کے مطابق فیصلہ گیا۔ حکومت کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا۔ سربراہ پی ڈی ایم نے وزیر اعظم کے استعفے اور فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا ڈان نیوز کے اینکر پرسن عادل شاہ زیب کو انٹرویو۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مصالحت کی کوئی تجویز نہیں آئی، مولانا کا دعویٰ۔ انٹرویو آج رات 10:05 پر نشر کیا جائے گا۔ اپوزیشن کے پاس ناراض اراکین ہیں تو حکومت کو بھی حزب اختلاف کے اراکین کی حمایت حاصل۔ اپوزیشن اپنے ہی بچھائے جال میں پھنس چکی، کوئی کہیں نہیں جا رہا، لیکن قبل از وقت انتخابات بھی ممکن۔ وزیر داخلہ کا اشارہ، ملک میں ایمرجنسی لگانے کا مشورہ دے دیا۔ وزیر اعظم نے مسترد کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس، فوج اور عدلیہ کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ وزیر داخلہ کی لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کو بڑا سرپرائز ملے گا، عثمان بزدار کا دعویٰ۔ وزیر تعلیم کی عثمان بزدار سے ملاقات۔ ترین گروپ سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی رپورٹ پیش۔
तहरीक इंसाफ और अपोजिशन को इस्लामाबाद इंतजामिया ने सख्त शराइत के साथ जलसों की इजाजत दे दी। कोई रोड ब्लॉक नहीं किया जाएगा। डंडा बरदार फोर्स या हथियार लाने पर पाबंदी आयद होगी। किसी किस्म का धरने भी नहीं दिए जाएंगे। जलसे और रैली की अंदरूनी सिक्योरिटी मुंतजमीन की जिम्मेदारी। अमलाक को नुकसान की जिम्मेदार मुतालिका जमातें होंगी। जो ज्यादा बोली लगाएगा MQM उसके साथ जाकर खड़ी हो जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल का इल्जाम, वजीर आजम ने हुकूमत का साथ देने वाली एस्टेब्लिशमेंट को शर्मिंदा किया। सरबराह PSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ का जवाब, अपनी ही सीनियर क़यादत के खिलाफ फर्द जुर्म। 11 अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए रकूबीकर असद कैसर, मियां महमूद रशीद और दीगर ने खुलवाए थे। केस के दरख्वास्त गुजार अकबर S बाबर का दावा। पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अब्दुल वहाब लाड़े का अफगान शहर कंधार में मारा गया। मरने वाला लश्कर जंगी के सैफुल्लाह कुर्द ग्रुप का कारिंदा और अंदरून सिंध दहशतगर्दी की संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस था। साहिवाल में जालिम शख्स ने मुबैना तौर पर 14 साला लहपालक बेटी को आग लगा दी। आस्ल वालिद की दरख्वास्त पर मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सरबराह तुर्किश जनरल स्टाफ और एयर ऑफिसर कमांडिंग 22 ग्रुप रॉयल एयरफोर्स की पाक फजाइया के सरबराह से अलग अलग मुलाकातें, पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 3 विकेटों पर 227 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। उस्मान ख्वाजा की सेंचुरी, 351 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के बगैर किसी नुकसान के 73 रन। जीत के लिए मजीद 278 रन दरकार। कराची में कल से गर्मी की लहर का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 27 मार्च तक दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री तक पहुंचने की पेश गोई कर दी। कलंदर के मजार पर जायरीन का धमाल। उर्स के आखिरी रोज भी अकीदतमंदों ने चादरें चढ़ाकर मन्नतें मांगी। मेले के दौरान पहलवानों का अमला खड़ा भी तवज्जो का मरकज। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।